ساریاں کہانیاں، پرانے بابے، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ختم۔ یہ باپا جانی کے مریدین بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں روزہ شریف پہ حاضر تھا، تو جب میں نے سلام عرض کیا تو اندر جعلی شریف سے جواب آ گیا۔ یعنی یہ جواب نہ سیدہ فاطمہ کو آیا کبھی، نہ مولا علی کو آیا، نہ سیدہ عائشہ کو آیا، نہ کبھی ابو بکر عمر کو آیا، باپا جانی کے مریدوں کو آ گیا۔ وہ کہتے ہیں جی میں حیران ہو گیا کدھر سے آواز آ رہی ہے، تو غور سے سنا تو جعلی شریف سے آ رہی تھی، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جعلی شریف کے پیچھے کوئی نبی علیہ السلام کی قبر تو نہیں ہے، پیچھے دیوار وہ تو بہت دور ہے، قبر دیوار ہے ادھر، کوئی بندہ قبر کے باہر بھی کھڑا ہو کے بولے تو تب بھی جعلی سے باہر آواز نہ آئے۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ آواز آئی تو کہ میرے لیاس قادری کو میرا سلام کہنا۔ کہتے ہیں میں گھر آیا میں بھول گیا۔ سر یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور آپ بول جاؤ، آپ عاشق رسول بھی ہو، چلو کوئی نجدی ہو تو بھول ہی جائے، کوئی مدنی تو نہیں بھولے گا نا۔ بالکل صحیح۔ کہتے ہیں میں گھر آیا بھول گیا۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں نے وہ کہتے ہیں میں نے ٹی وی چینل لگایا ہوا تو وہ اذان کے دوران نہ روزہ شریف کی جعلی انہوں نے دکھائی، کوئی ریکارڈنگ اذان کی چل رہی تھی، اس دوران روزہ شریف کی جعلی دکھائی تو کہتا ہے ٹی وی میں سے آواز آ گئی تو نے ابھی تک سلام نہیں پہنچایا۔ اور سر یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ انہوں نے، جیسے تبلیغی جماعت کی وہ کارگزاری ہوتی ہے نا سناتے ہیں آ کے، اس طرح دعوت اسلامی والوں نے اس کے اگینسٹ ایک ٹرم ڈیوائز کی ہوئی ہے، دعوت اسلامی کی بہاریں، وہ کارگزاری کو یہ کہتے ہیں، اور یہ ریٹن میں ہے۔ کہتے ہیں پھر میں پہنچا تو میں نے جا کے وہاں پہ، اور میں آپ کو بتاؤں ان خوابوں کا تو مجھے نہیں پتا، پرانے جتنے خواب تھے نا ان سے تو یہ لوگ رجوع کر چکے ہیں۔ پرانی فضان سنت کے سٹارٹ میں خواب لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ملتان میں، ایک اسلامی بھائی کا الفیہ بیان ہے کہ الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آ کے وہ ملتان میں اجتماع کریں، ایک نابینا اسلامی بھائی کا بیان ہے۔ سر وہ بعد میں جب تحقیق کی، اجتماع تو خیر ہو گیا، کئی سالوں بعد اس نابینا نے کہا کہ الیاس قادری صاحب ہمیں اپنی یعنی ملتان کے لیے اجتماع کے لیے وہ ٹائم نہیں دیتے تھے، تو میں نے خود سے خواب گھڑ کے بیان کر دیا تھا، خواب دیکھے ہی کوئی نہیں تھا، اس پہ پورا اجتماع بھی ہو گیا، اور اجتماع میں بھی یقیناً اناؤنسمنٹ ہوئی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے کروایا، کتنے لوگ وہاں پہ روئے ہوں گے۔ میں خود یعنی کئی رائے وینڈ والوں کو ملا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صحابہ سمیت رائے وینڈ اجتماع میں آتے ہیں، میں رائے وینڈ اجتماع میں بھی جاتا رہا ہوں، اس سے پہلے دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاتا رہا ہوں، وہاں بھی ہم سنتے رہے۔ سر ہمیں تو بڑے اجتماعات میں بشارتیں ملی ہوئی ہیں، آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ہمیں گالیاں نکالتے ہیں، ہم تو کئی بار بخشے گئے ہیں اجتماعات میں۔ ظاہر ہے جب جنت کی بشارتیں ملی ہیں تو میں بخیا ہی ہویا نا، رائے وینڈ بھی ملی ہوئی ہے تے ملتان اجتماع بھی ملی ہوئی ہے، پھر بھی کہتے ہیں گمراہ ہے، گمراہ کتوں اسی بخش تہاڈے اجتماع تو اسی جنت کا ٹکٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، تے اگر میرا ٹکٹ جعلی ہے تو پھر تہاڈے ٹکٹ کے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح کے نا یعنی وہ خواب بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو نہیں دکھایا ہوتا۔ اور سر جھوٹے کا مطلب آپ پھر سمجھ لیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ اللہ کی رحمت سے دور کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کا مستحق۔ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک جھوٹ بولنا ہے، اور یہ لوگ جھوٹے خواب، وہ بھی نبی علیہ السلام کے، اور نبی علیہ السلام پہ آپ جھوٹا خواب بیان کریں گے پھر آپ پہ وہ والی حدیث بھی لگے گی بخاری و مسلم کی جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی۔ حدیث کا مطلب صرف نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں، ان کی طرف جو بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں۔ تو اب وہ اس سوال کی طرف میں اینڈ پہ واپس آؤں، یہ گلدستہ اہل بیت کے والے سے تارج میر صاحب کے کسی چاہنے والے نے اگر خواب دیکھا ہے، ہم نہ ایسے خوابوں کی تصدیق کرتے ہیں نہ ان کی تکذیب کرتے ہیں، معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ ان سے آپ باقی والے عقیدے نہ نکالنے شروع کر دیا کریں، وہ بالکل غلط ہے۔ آپ میرا خوابوں کے اوپر علیحدہ سے 6B مسئلہ بھی دیکھ لیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ڈپارٹمنٹ ہی علیحدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمثیل کے ساتھ چیزیں دکھاتا ہے۔ جیسا کہ مسند احمد میں آیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال بعد عباس، سیدنا ابن عباس کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پرانگدہ حالت ہے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے، اور آپ بڑے غمزدہ ہیں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صبح سے کربلا میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں،
یہ میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں میں کانپ کے اٹھا, میں نے وہ دن اور تاریخ یاد رکھی, 10 محرم 61 ہجری. تو کئی دنوں کے بعد, بلکہ کئی ہفتوں کے بعد خبر آئی تو پتہ چلا اسی دن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کے سمیت مظلومانہ شہید کیا گیا فرات کے کنارے. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا, ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام, اب اس حدیث سے بعض لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کربلا میں تھے, نہیں, وہ تمثیل ہے کہ نبی علیہ السلام کو تمثیل کے طور پہ امت تک ایک میسج پہنچایا گیا ہے کہ غم حسین ختم نہیں ہے, سوگ حسین نہیں ہے, غم حسین تو جاری ہے. اس پہ میرا کلپ ہے, آپ دیکھ لیں. تو اس پہ تو کئی ایک باتیں کی جا سکتی ہیں. تو یہ ابن عباس کا بھی خواب ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال بعد انہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے, صحابی نے. بالکل صحیح. تو یہ پاسبل ہے, اور اس میں غیبی خبر بھی آئی ہے. حاضر و ناظر اور علم غیب اس سے ثابت نہیں ہوتا, یہ محکمہ علاقہ ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جتنی غیب کی خبریں چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے, اس میں تو کوئی نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں.